اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، کتاب و سنت کے پروانوں، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سب سے پہلے اپنے مالک حقیقی، خالق دو جہاں، کا شکریہ اور اس کا فضل، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ مقدسہ پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو، کیونکہ آپ کی انتھک جد و جہد، صبر و تحمل، امانت داری کا نتیجہ ہے کہ یہ دین ہم تک کامل و مکمل پہنچ چکا ہے، اور ہم اپنے آپ کو آپ کی نسبت اور آپ کی طرف، آپ کی امت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے انسان کی تخلیق فرمائی اور انسان کے لیے کائنات کو مزین فرمایا، اور کائنات کے حوادث ہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کے سارے نظام
اس کو چلانا، رد و بدل کرنا، الٹ پھیر، یہ صرف ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ تاریخ رہی ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے فتنے رونما ہوئے ہیں، اور آج کا دور، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ دور تو فتنوں کا دور ہو چکا ہے۔ ایک دو فتنے نہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے چھوٹے فتنے سب اپنا سر اٹھا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، فتنہ ہے کیا؟ اس کی مفصل تفصیل تو ہم نہیں بیان کریں گے، اس لیے کہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اختصار سے یہ بتلا دیں کہ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل مومنوں کو مختلف قسم کے آزمائش سے دوچار کر کے ان کا امتحان لیتا ہے، اور اس کا شکار کوئی صرف فاسق و فاجر اور خطا کار گنہگار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اچھے لوگ بھی اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو فتنہ جو آزمائش کا نام اللہ عز و جل نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ، یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے، تو اس آزمائش میں پورا اترنا، صبر کرنا اور اس میں کامیاب ہو جانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی آپ کے دور ہی سے فتنہ شروع ہو گیا تھا، آپ بھی آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے، اور وہ فتنہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس فتنے میں سب سے پہلے مبتلا ہوئے تھے، وہ کون سا فتنہ تھا؟ جو اللہ عز و جل نے ان کو منع کیا تھا ایک درخت کے قریب جانے سے، لیکن شیطان کا جو وعدہ ہے کہ حضرت انسان کو فتنوں میں مبتلا کرے گا، وہ اپنے جد و جہد کر رہا ہے، اور ہر انسان، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گناہ میں پھنس جانا، معصیت میں چلے جانا انسان کا، یہی سمجھو فتنے میں چلا گیا۔ اور کیا چیز ہے فتنہ؟ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ معصیت کا دوسرا نام اگر آپ کر لیں تو فتنہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے اب ہمارے لیے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم کیسے ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے مختلف قسم کے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اس کی دو قسم کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو آدمی شک و شبہ میں پڑ کر کے فتنوں میں چلا جاتا ہے، اور ایک شہوات، ان معصیت میں گر جانے کے دو اسباب ہیں۔ فتنوں میں پڑنے کے دو اسباب ہوتے ہیں، یا تو آدمی شک و شبہ کی وجہ سے برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا شہوت غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ برائی کر بیٹھتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک تو شہوات کا فتنہ اور شبہات کا فتنہ۔ اب شبہات کے فتنے میں مثال کے طور پر جیسے آدمی کفر کر بیٹھتا ہے، شرک کر بیٹھتا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شبہ ہی ہے۔ مشرکین مکہ شبہ ہی میں مبتلا ہو کر کے شرک کا ارتکاب کرنے لگے،
اور ان کا جواب اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس طریقے سے فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، تو ان کا اور ان بتوں کو ان کی سجدہ نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، یہ سب جھوٹے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یعنی شبہ ہو گیا ان کو، شبوں میں یعنی ان کا شبہ یہ تھا کہ یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ اللہ عز و جل ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ڈائریکٹ ہماری طرف دیکھے گا ہی نہیں، تو اس لیے ان بزرگوں کے واسطات، ان بزرگوں کے وسیلے سے ہم اپنے رب تک پہنچ جائیں گے. تو معلوم کیا ہوا کہ ان شبہوں کی وجہ سے آدمی کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. وجوہات کیا ہوئے؟ یعنی شبہ. جب انسان کے ذہن میں شبہ ڈال دیا جاتا ہے تو یعنی عقیدے کی گڑبڑی اس کے اندر آ جاتی ہے. اب بدعت جو بھی آدمی کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی عمل کرے، اصالہ ثواب کے لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں چند بچوں کو لا کر کے اور پھر اس کو بخشواتے ہیں، یعنی شبہ ہی ہے، یقین نہیں ہے. اگر علم یقین ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. تو جہالت کب آتی ہے؟ جہالت کے فتنے میں، ضلالت کے فتنے میں آدمی کب مبتلا ہوتا ہے؟ جب اس کو شبہ ہو جاتا ہے. شبہ کو شبہات جب رونما ہونے لگتے ہیں. اسی طریقے سے جو شہوت کے جو فتنے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، نساء، اور اولاد، مال، جاہ و منصب، ظلم، یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں شہوت کی وجہ سے. انسان کی خواہش، انسان کا نفس جب اس کے اوپر وہ سب کچھ اپنے نفس کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر انسان زنا کر بیٹھتا ہے. انسان اولاد کی چاہت میں سب کچھ کر ڈالتا ہے. مال کے سلسلے میں کوئی بھی کسی کا بھی مال ہڑپ کر لیتا ہے. اپنے آپ کو جب اس کے اندر غرور، نفس کا غرور جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں پر ظلم بھی کرنے لگتا ہے، مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. تو اس طریقے سے فتنے رونما ہوتے ہیں. تو اختصار کے طور پر یہ سب فتنے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سارے فتنے موجود ہیں، بدعت بھی موجود ہے، شرک بھی موجود ہے، کفر بھی موجود ہے. مسلمان ہے، نام اسلامی نام ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، کمیونسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ان سب فتنوں سے ہم کیسے نجات پائیں؟ آج یہی بحث ہے کہ ان سارے فتنوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، عورتوں کے فتنے میں جانے سے، ملوث ہونے سے، اولاد کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، ان سارے فتنوں سے ہم کیسے بچ سکیں؟ میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے جو اسلام، جو دین ہم کو دیا ہے، یہ دین کامل و مکمل دین ہے، مکمل انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے. اور اس میں جہاں اور ساری چیزوں کا علاج موجود ہے، وہی فتنوں سے نجات کا علاج بھی موجود ہے. کیسے ہم نجات پائیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ جس کے کرنے سے ہم فتنوں سے محفوظ ہوں گے، سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا طریقہ، سب سے بڑا وسیلہ فتنوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل. یعنی جب آپ کتاب و سنت کے احکام پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں گے تو آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں. سب سے بڑا حل ہے یہ، مرکزی حل. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے رونما ہوں گے
تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، کتاب و سنت پر پختہ ہو جائیں عمل. اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین یا ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم کتاب اللہ، کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کبھی بھی اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اسے تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے مضبوطی کے ساتھ، ذرا بھی اس میں ڈھیل نہ ہو. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کتاب اللہ، سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی کتاب ہے میرے بھائیوں، اور یہی ہمیں فتنوں سے نکالے گی. مختلف قسم کے فتنے، آپ قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر گامزن رہیں گے، تو میرے بھائیوں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیجئے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز. ہرگز کا مطلب تاکید پر تاکید، نہیں گمراہ ہو سکتے، نہیں بھٹک سکتے ہو جب تک کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. اور اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھامے رہو، اور فرقوں میں نہ بٹو. معلوم کیا ہوا کہ سب سے بڑا فتنہ اختلاف ہوتا ہے. ہمارے بہت سے بھائی اللہ ان کو ہدایت دے کیا کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہوتی ہے، باعث رحمت ہے. اللہ عز و جل کیا کہتا ہے؟ اختلاف کے لا تفرقوا، ولا دوسری آیت میں ہے ولا تنازعوا فتفشل ريحكم، یعنی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلا حل نجات کا طریقہ فتنوں سے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، یعنی رب کے احکام کی طرف رجوع کریں، قرآن عظیم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، کہ اے لوگو تم پر میری سنت لازم ہے، اپنے آپ پر میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت کو لازم پکڑو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، کہ فتنوں کے وقت جب فتنے ہو جائیں، امت فرقوں میں بٹ جائے، اب پریشان ہو جائے کہ ہم کیا کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں تم اپنے پہلی امت جو تمہاری پہلی بنیادی ہے ادھر پلٹ جاؤ اور دیکھو ان کے طریقے کو. اب آج کے ماحول میں، آج کے فتنوں کے دور میں ہر اسٹیج سے آپ دیکھیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول کو بتلایا جاتا ہے، اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہمارا منہج کتاب و سنت کے موافق ہے. یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہر مسئلے کتاب و سنت کے مطابق ہیں. بندہ پریشان ہے، حیران ہے، کدھر جائے؟ فطروں میں پڑا ہوا، ادھر جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، ادھر جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت. جس طرف بھی یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں. اب عام آدمی کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کو خطاب کیا تھا، عام لوگوں کو ہی یہ حکم فرمایا کہ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب
اور میری سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عمل تھا، آپ کے دور میں جو دین کا طریقہ تھا، منہج تھا، وہی منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے وقت اسی منہج کی طرف رجوع کریں گے تبھی امت فلاح پائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی بھی مسئلہ اگر ہم کتاب و سنت ہی سے بیان کریں اور کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کتاب و سنت سے یہ عمل ثابت ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کو نہ کیا ہو، صحابہ کرام کی زندگی میں وہ چیز موجود نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ عمل نہ کیا گیا ہو، تو پھر معلوم کیا ہوا کہ جو صاحب ہمیں اس آیت کا مطلب بتلا رہے ہیں، جو قرآن کا مطلب بتلا رہے ہیں، ان کا استدلال باطل ہے، غلط ہے. کوئی بھی آیت کا ترجمہ لے کر کے اگر آپ کو یہ ثابت کرنا چاہے وہ عقیدہ جو عقیدہ صحابہ کرام کا نہیں تھا اور وہ عقیدہ اس سے ثابت کرنا چاہیں اور کہیں دیکھو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے کہ اگر صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں عقیدہ تھا تو پھر ہم ان سے زیادہ وحی کو سمجھنے والے نہیں ہیں، ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے والے نہیں ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنت مکمل، دین مکمل ہو چکی تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے. تو سب سے بڑا طریقہ، سب سے بڑا راستہ فتنوں سے نجات کا کتاب و سنت ہے. اب اس میں ساری چیزیں میرے بھائیوں موجود ہیں. آپ چاہے آپ شہوات کے فتنوں سے بچنا چاہیں، چاہے آپ شکوک و شبہات کے فتنوں سے بچنا چاہیں، سب کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے. میرے بھائیوں، اگر وہ مسائل جو مسائل میں ہم دلیل شکوک یعنی مختلف ہے، علماء کے اندر اختلاف ہے، شکوک و شبہات صاف اس کا حکم واضح نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا اس میں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی ان آیتوں میں ہم ان کے قریب نہ جائیں، جیسے اس میں آیتیں بتلائی گئی ہیں اس پر ہم ایمان رکھیں. جو واضح نہیں ہیں، تشابہ ہیں، متشابہ، اس لیے ہمیں متشابہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنے بھی اہل باطل ہیں، جتنے بھی غلط فرقے یا غلط منہج یا غلط عقیدے جتنے بھی اسلام میں کے نام پر بنائے گئے ہیں اور کتاب و سنت کا سہارا لیتے ہیں، سب انہی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں جن میں تشابہ پایا جاتا ہے، جو متشابہ آیتیں ہیں جن کا حکم واضح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے اس میں امت سلف کا جو منہج بتلایا گیا ہے کہ ایسے منہج میں ہم خاموشی اختیار کریں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ اے لوگو حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور جن میں جو چیزیں ایسی ہیں کچھ جو متشابہ ہیں، شکوک ہیں جن میں، تو ان میں اس سے بچ جانے والا کیا ہے؟ اپنے دین کو بچا لے گا. اب مثال کے طور پر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو واضح نہ ہو، یعنی یہ بھی شک ہو اور یہ حرام کا بھی شک ہو اس میں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو چھوڑ ہی دینا بہتر ہے، اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ سب سے بڑا جو وسیلہ ہے اس سے فتنوں سے بچنے کے لیے کتاب و سنت، اس کی طرف ہم رجوع کریں. اور جو لوگ کتاب و سنت کو پڑھنے سے منع کریں، عام انسانوں کو، عام اللہ کے بندوں کو قرآن سمجھنے سے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے منع کریں، تو سمجھو کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا صرف دعویٰ ہے کتاب و سنت، یہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیے، انہوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اگر یہ کہیں کہ بھئی آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ کے لیے فلاں علوم کی، اتنے علوم کی ضرورت ہے، تو اب سمجھ جائیے کہ یہ صرف دعویٰ کرتے ہیں کتاب و سنت کا، کتاب و سنت پر ان کا عمل نہیں ہے. نہیں تو قرآن اور سنت کن کے لیے ہے؟ ہم ہی لوگوں کے لیے ہے کہ ہم پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. دوسری چیز
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے فرمان میں اپنے امت کو جو فرمان دیا ہے، وہ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ کہتے ہیں کہ جب تک میری امت، فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، اور جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات حوض پر ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جو لوگ کتاب و سنت پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے لیے بحث کرتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں، اس کے لیے جھگڑتے ہیں، اس کے لیے مناظرے کرتے ہیں، اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کتاب و سنت پر پکڑنے والوں، مضبوطی سے جمے رہنے والوں، تم نہیں گمراہ ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ کسی کی بزرگیت، کسی کی عقیدت اور کوئی ان کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت کا ہے، کتاب و سنت کا ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کے مخالف کسی بزرگیت، کسی اور شخصیت، کسی اور کا نام لے رہا ہے، لیکن کتاب و سنت پر مضبوطی سے پکڑنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنی بزرگیت الگ ہے، ان کی عبادت الگ ہے، ان کے سب کچھ الگ ہے، ان کا علم الگ ہے، لیکن کتاب و سنت کا عقیدہ یہ ہے ہم اس کو مانیں گے، اور جو اس کے مخالف ہو اس کا ہم سب کا انکار کریں گے۔ ایسے لوگوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ میری ملاقات ان کی حوض کوثر پر ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب حوض کوثر پر میں ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ میری امت میں سے کچھ لوگوں کو فرشتے الگ کریں گے، ہٹائیں گے اور ان کو بھگائیں گے، مجھ سے دور کریں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، یہ تو میری امت ہے، آنے دیجیے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اے نبی آپ کو نہیں معلوم، یہ تو آپ کے بعد کتاب و سنت کو، آپ کی سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور پیچھے چلے گئے تھے، پلٹ گئے تھے، منہ موڑ لیا تھا کتاب و سنت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ان کو دور کر دو میری نگاہوں سے، جو میری سنت کو چھوڑ دے، جو میری وصیت کو بھول جائے کہ میں نے اس کے لیے وصیت کیا کی ہے، میری وصیت کو جو فراموش کر دے، ایسے شخص کو میرے سامنے مت لاؤ، جو میری دین کو بدل دے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے، آپ نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ تمسکوا بہما، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، میری سنت کو اور اللہ کی کتاب کو۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز بن باز اللہ تبارک تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، انہوں نے فرمایا کہ فتنوں سے نجات کا طریقہ سب سے بڑا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، آپ سارے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اور سلف میں سے تابعی گزرے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے دور میں جو فتنہ ہوا تھا، اس فتنے کے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ موجود تھے، میں
عبداللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری اور کتاب وحی میں سے ہیں اور سلسلے قرأت میں جن کی سند ہے، کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس آئے اور میں نے ان سے پوچھا کہ اب جو فتنہ ہو چکا ہے، فتنہ عثمان کے وقت جو خوارج نکلے تھے، تو اے ابو منذر آپ بتائیے کہ اس سے اب نکلے کیسے اس فتنے سے؟ تو کیا فرمایا؟ کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یہی مخرج ہے فتنوں سے نکلنے کا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اپنی عبادت کی وجہ سے بھی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنوں سے نجات دیتا ہے۔ جو لوگ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگوں نماز اور صبر ان عبادت سے کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ استعینوا، مدد طلب کرو کس کے ذریعہ سے؟ صبر اور نماز کے ذریعہ سے۔ تو عبادتیں اور نماز جو ہیں انسان کو نجات دلاتی ہیں فتنوں سے۔ کیوں؟ آگے اسی صفحے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے ایک آیت کے بعد کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم فتنوں میں مبتلا کریں گے، آزمائیں گے مختلف قسم کے فتنوں میں، لیکن بچیں گے کون اس سے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے فتنوں کے وقت جو صبر کریں گے۔ اسی طریقے سے توبہ اور استغفار، آدمی توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور استغفار کرے تو اس کے ذریعہ سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے؟ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فتنہ جو ہے ایک جال ہے ایک قسم کا جو شیطان کا بنایا ہوا ہے، پورا جال فتنہ شیطان کی طرف سے، پورے جال جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان سے نجات کے ذریعے ہم بچ جائیں گے تو فتنوں سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر فتنوں میں چلا بھی گیا، گناہ اس سے ہو گئے، معصیت اس سے سرزد ہو گئی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لیا صدق نیت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے آدمی اگر فتنوں سے بچنا چاہے تو کیسے بچے گا؟ اس کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے، اور وہ علم شرعی مراد ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں تو اس علم سے آپ اپنے دین کو سدھار لیں گے، اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیں گے، نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم شرعی ہے تو آپ سارے فتنوں سے بچ جائیں گے اگر بچنا چاہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم شرعی ایک میزان ہے، اس میزان کے ذریعے سے آپ فتنوں کو سمجھ لیں گے، چاہے وہ شبہات والے فتنے ہوں چاہے وہ شہوات والے فتنے ہوں۔ اگر علم شرعی آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے جب پیدا ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے؟ جب آدمی میں جہالت ہو جائے گی، علم حقیقی علم شرعی اڑ جائے گی، اور آج کے دور میں جہالت ہی ہے۔ علم شرعی کا صحیح علم، اب تو جو لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ہیں، جہالت کی تعلیم حاصل کر کے اور اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں، شیخ الاسلام کہلاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ انہی
یہ بقول تحقیق اور اجتہاد بند ہو چکا ہے، علم شرعی کا ادراک بند ہو چکا اور 4 لوگوں پر وہ ختم ہو چکا۔ اب کوئی علم حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے، وہ اجتہاد مل ہی نہیں سکتی ہے اس کو، علم شرعی اس کو مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جو چیز کسی کی بات اگر ہم تحقیق نہ کریں، دلیل نہ دیکھیں، تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تقلید ہو جاتی ہے، اور تقلید سب سے بڑی جہالت ہے۔ تقلید سب سے بڑی جہالت ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ آج اسی تقلید کو علم کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا افسوس ہے کہ جہالت کی تعلیم حاصل کریں، آپ کو اختیار نہ ہو مسئلے کے استنباط میں، آپ کو اختیار نہ ہو دلیلوں کو سمجھنے کا، جو اس میں لکھا ہوا ہے اسی کو آپ پڑھ لیں، اسی کے مطابق آپ فتوے دیں، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ علم ہے۔ علم اس کو نہیں کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا حرام ہے اس شخص پر جو میری طرف منسوب کوئی بات کرے اور کہے کہ یہ میرا فتویٰ ہے اور میرے طریقے اجتہاد کو نہ جانتا ہو، میری دلیل کا ادراک اس کو نہ ہو، یہ نہ جانتا ہو کہ میں نے کس طریقے سے اس مسئلے کا استنباط کیا، اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے کہ میرے مسئلے اور میرے منہج کے مطابق فتویٰ دے۔ لیکن آج اسی کا دور ہے۔ آپ کسی بھی جتنے بھی وسائل یعنی میڈیا کے ہیں، آپ ہر اس میں دیکھیں یہی لوگ اپنے آپ کو اسلام کا اصل مذہب پر چلنے والے، اصل مسلک، صحیح مسلک، سچا مسلک اور سچا منہج اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ علم شرعی ہو، علم شرعی دلیل جانتے ہوں، اس کی اتباع ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے پاس علم شرعی نہیں ہے تو جو علم شرعی جانتے ہیں، جو مجتہد ہیں، جو محنت کرتے ہیں، کتاب و سنت کی دلیلوں کو پڑھتے ہیں، آپ ان کی صحبت اختیار کریں، وہ بھی آگے آئے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الزنا، کہ قیامت کی علامت میں سے کیا ہے کہ علم مٹ جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، اور وَيُظْهَرُ الْجَهْلُ، اور جہل عام ہو جائے گا۔ اور یہی چیز ہے، آج جہالت ہی کو پھیلایا جا رہا ہے، آج اسی کی ترویج ہو رہی ہے، اور ائمہ اربعہ کے نام پر ان کا سہارا لے کر کے جہالت کو رواج دیا جا رہا ہے۔ تو یہ علامت قیامت میں سے ہے، قیامت کے علامات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے نبوت کا نور منقطع ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ فتنوں کی گمراہ اندھیرے میں بھٹکنے لگیں گے، فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ اور کس چیز کا ظہور ہوگا؟ بدعتیں، فسق و فجور اور شر، یہ سب اپنا سر اٹھا لیں گے۔ اور آج یہی ہے، ساری طرف جہالت، ہر طرف جہالت کا بول بالا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے منہ پر مہر لگا دی گئی ہے کہ ہم ایک یعنی جملہ ہماری جسارت نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے شیخ، اے حضرت، کیا یہ عمل جو آپ بدلا رہے ہیں یا جو آپ لوگ کر رہے ہیں، کیا ہمارے حبیب، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، ائمہ کرام کا عمل ہے، تابعین کا عمل ہے، کہ جن کے عمل کو سب سے بہترین عمل کہا گیا ہے، جن کے زمانے کو سب سے بہترین زمانہ کہا گیا ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔
اور شخصیات کا سہارا لے کر کے لوگوں کے درمیان فتنے پھیلائے جاتے ہیں. اور یہی نہیں، جب شخصیات کا سہارا لیا جاتا ہے تو شخصیت تو بہت سی ہوتی ہیں، تو جب بہت سی شخصیتیں ہیں تو بہت سے دین اور بہت سے افکار، بہت سے منہج بنیں گے. لیکن جب انسان ایک شخصیت پر جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے وہیں پر جم جائے گا اور کسی اور شخصیت کو اس طرح نہیں مانے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہیں بڑھ سکتا ہے. اسی لیے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ دیکھو کہ وہ کسی شخص کا نام لے کر کے اس کی منہج، اس کے طریقے، اس کے دین کی طرف بلا رہا ہے تو سمجھو کہ وہ اختلاف کر رہا ہے اور یہ ضلالت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. تو یہی چیز ہے کہ جب شخصیت رونما ہو جاتی ہے اور نور نبوہ، اسی لیے کہا گیا نور نبوہ کا مطلب کیا ہے؟ علم شرعی. جب علم شرعی ختم ہو جائے گا، لوگ کتاب و سنت کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لوگوں کے بنائے ہوئے فقہ کو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو جب ہم نے اصل کو چھوڑ دیا، نقل پر چلے گئے تو ہم لامحالہ گمراہ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے پھر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ساری قسمیں فتنوں کی، جتنی بھی قسمیں ہیں، ان سب کی کوئی چارہ نہیں ہے جب تک کہ ہم کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل نہ کریں اور اسی کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ہمیں دوسروں کے مسئلے کو، دوسروں کی کتابوں کو سمجھانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، فقہ کے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے بنائے ہوئے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کتاب و سنت کو ڈائریکٹ نہیں سمجھایا جاتا ہے. ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے فتنوں کا نجات صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور سلف الامہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کے طریقے پر ائمہ اسلام کو، دعات اسلام کو، ان سب کو ان کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، تب وہ فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے فتنوں سے بچنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اہل علم، علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑیں، علماء کی صحبت کو لازم پکڑیں اور دینی محفلوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں، علمی محفلوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں، جہاں پر جن محفلوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول، قال اللہ قال رسول کی باتیں ہوتی ہیں، قصے، کہانیاں، خرافات، کرامات، اولیاء، یہ ساری چیزوں سے جہاں پرہیز ہو، جہاں پر اصل منبع کتاب و سنت کی جہاں تعلیم ہوتی ہو، اس مجلسوں میں بیٹھیں، ان مجلسوں کا احترام کریں اور وہاں کی صحبت اختیار کریں. آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام جو حقیقی طور پر عالم ہیں، علماء ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. اس کے پاس ٹائم ہے، خالی وقت ہے، سوچا چلو جائیں گے تھوڑا شیخ صاحب کے پاس یا اسلامک سینٹر جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، کتاب و سنت کی باتیں ہوں گی، اور نہیں تو پمفلیٹ ہوگا اس کو پڑھیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آدمی فتنوں سے دور رہے گا. اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے سلف صالح کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتنوں سے اپنی امت کو اور لوگوں کو بچانے کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے. آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ کوفے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور جب پہنچے
تو آپ کے جو اصحاب تھے ان سے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن نکلے کہ نہیں نکلے ہیں گھر سے اپنے؟ تو ساتھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں نکلے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ نکلے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلنے لگے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن مسعود سے پوچھا کہ میں ابھی مسجد میں ایک منکر دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اور اس کا ہم نے انکار بھی کیا ہے۔ تو پوچھا کہ وہ کیا منکر آپ نے دیکھا ہے اس مسجد میں؟ حضرت عبداللہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے مسجد میں کچھ لوگوں کو کہ نماز کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کنکڑیاں ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ 100 مرتبہ تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، تو وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، پھر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب تم نے دیکھا تو تم نے ان سے کہا کیا؟ تو کہا کہ میں نے ان سے آپ کے رائے کا انتظار کیا، کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ تھا کہ آپ کے رائے کا انتظار کروں کیونکہ آپ کے یہاں ہو رہا ہے، آپ کے مسجد میں نے یہ دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ اپنے حسنات کو، نیکیوں کو شمار کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کو شمار کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسنات جو ہے یہ ان کی ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ساتھ میں چلے، کن کے؟ عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے ساتھ، یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے ان حلقوں کے پاس جہاں پر لوگ تکبیر اور تسبیح اور تحلیل کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، ان لوگوں سے جو ان عبادت میں مشغول تھے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے میرے بھائیوں، کیا کر رہے تھے؟ تسبیح، اللہ کا ذکر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمے، افضل کلمہ جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، یہ کہتا ہے۔ تو یہی اسی کا وہ لوگ ذکر کر رہے تھے حلقہ بنا کر کے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا حالت ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ کنکریاں ہیں اور ان کے ذریعہ سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل و تکبیر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ظالموں، تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، کیونکہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہارے ایک بھی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ تمہاری جس کو تم شمار کرتے ہو، نیکیوں کو شمار کرتے ہو، تمہاری ایک نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو کہ تم نے گناہ کتنے کیے ہیں، بجائے اس کے کہ تم نیکیاں شمار کرتے ہو۔ اور کیا فرمایا کہ بربادی ہو، تم امت محمدیہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور کتنی جلدی تباہی کے فتنے کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہو، فطروں میں مبتلا ہونے لگے۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھی صحابہ کرام موجود ہیں، ساتھ میں تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے۔ فرمایا یہ لوگ صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، صحابہ کرام تمہارے نبی کے ساتھی موجود ہیں ابھی، اور ان کے کپڑے ابھی بوسیدہ بھی نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے بھی نہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہو کہ تم ایسے ملت میں ہو جو نبی کی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے بہتر ہے؟ او مفتتح باب ضلالہ، یا یہ کہ تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔
کیا فرمایا؟ وہ لوگ میرے بھائیوں نیک کام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے، اور سب سے افضل عبادت اذکار کر ذکر و اذکار میں مشغول تھے. لیکن صحابہ کرام نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ نیکی بھی کریں. وہ نیکی اس وقت نیکی شمار ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ کو پکڑ کر کے ہی ہم راہ نجات پا سکتے ہیں، فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب فتنے رونما ہوں تو ایسے وقت میں اختلاف سے بچنا چاہیے، انتشار سے بچنا چاہیے، مسلمانوں کی جماعت کو منتشر نہیں کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں اور خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں، شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے لاحق ہو جائے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے، فتنوں میں تھے، لیکن اللہ عز و جل نے نعمت اسلام سے ہمیں نوازا جو سب سے بڑا خیر ہے، بھلائی ہے. تو کیا اس بھلائی کے بعد بھی کوئی شر ہے، کوئی فتنہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ دھواں ہے. فرمایا وہ کون سا دھواں ہے؟ فرمایا وہ دھواں یہ ہے کہ لوگ ہوں گے اور وہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے اور لوگوں کو کی رہنمائی فرمائیں گے منکر کی طرف، لوگوں کی رہنمائی منکر کی طرف فرمائیں گے. اور فرمایا کہ تم ان کو جانتے بھی رہے ہوگے. پھر میں نے کہا کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ کہا ہاں ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا کہ لوگ جہنم کے دروازے پر ہوں گے اور اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ایسے دعات جو خود جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اسی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، لیکن لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ان کی بات مان لیں گے تو اپنے ساتھ وہ جہنم میں لے جائیں گے ان کو. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں ان کی صفت بیان کیجئے کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں. تو فرمایا کہ وہ ہمارے ہی زبان بولیں گے، ہمارے ہی چمڑی والے ہوں گے، ہمارے ہی طرح ہوں گے، یعنی اسلام کا نام لیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اور فرمایا اور جس طریقے سے ہم بولتے ہیں ایسے ہی وہ بھی کلام کریں گے، کتاب و سنت کا وہ بھی نام لیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ تب ہمیں کیا حکم دیں گے اگر یہ وقت ہمیں مل جائے، ایسے لوگ مل جائیں ہمیں، تو ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایسی صورت میں تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا اور ان کے امام کو. فرمایا اگر جماعت نہ ہو، فرمایا اگر جماعت نہ ہو تو ان سارے فرقوں سے الگ رہنا. یہ بہت ہی پوائنٹ کی چیز ہے. اگر جماعت نہ ہو، فرقے ہیں، فرمایا ان فرقوں سے الگ رہنا. فرقے کن کو کہا جاتا ہے یہ آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ سب سے بڑا فتنہ فرقوں کا فتنہ ہے. فرقے کا میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے کہ فرقہ وہ ہے جو کسی شخصیت کی طرف دعوت دے، اس کے منہج، اس کی شخصیت کو ابھارے، نکھارے، یہ فرقہ ہوتا ہے. اور جماعت کیا ہے؟ جماعت کیا یہ ہے
کہ وہ کسی خاص شخصیت یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص منہج کی طرف رہنمائی نہ کریں، بلکہ اصل کی طرف رہنمائی کریں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول. بس یہ سب سے بڑی آسان چیز ہے کہ فرقہ وہ ہے جو کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب ہو. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فرقے ہمارے یہاں، چاہے وہ قادیانیت کا فرقہ ہو، چاہے دیوبندیت کا، چاہے بریلویت کا، چاہے حنفیت، مالک، سب کیا ہے؟ ایک خاص شخصیت کی طرف ہے، یہ شخصیت پرستی کی طرف یہ فرقے، اور اسی وجہ سے آج امت بٹ گئی. تو فرمایا کہ لازم پکڑنا کس کو؟ جماعت کو، جو فرقہ کی طرف رہنمائی نہ کرے، جو کتاب و سنت جن کا مشوار ہو، منشور ہو، کتاب و سنت پر چلنے والے ہوں، کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہوں، اپنے کسی خاص عالم کی طرف بلانے والے نہ ہوں، اپنے کسی خاص عالم کی بزرگیت کو اور اس کی طرف دعوت دینے والے نہ ہوں، ان کی کرامت کی طرف دعوت دینے والے نہ ہوں، ان کی ولایت کی طرف دعوت دینے والے نہ ہوں، بلکہ صرف کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہوں. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے غلط اشاعات، غلط قسم کے خبروں پر یقین کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. غلط قسم کی فتنہ، کوئی بھی خبر ہو آپ اس پر یقین کر لیں بغیر کسی تحقیق کے، تو آدمی کو کیا ہے؟ وہ نقصان پہنچا دیتی ہے. اس کی مثال آپ خود جانتے ہیں کہ اہم واقعہ ہجرت. صحابہ کرام جب سب سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ آئے تو لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی اس کے بعد کہ سارے مشرکین مکہ اسلام قبول کر لیے ہیں، مکہ میں سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. یہ خبر سن کر کے کچھ صحابہ کرام بغیر تحقیق کے حبشہ سے مکہ واپس آ گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر آزمائش میں مبتلا ہو گئے، ان کے اوپر دنیا بھر کے عذاب، دنیا بھر کی پریشانیاں ان کے اوپر ہو گئی. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو خبر اڑا دی گئی تھی، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کتنی بڑی فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، کتنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے دعا. کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگیں، دعا کریں، اور فتنوں سے آپ اللہ کے ذریعہ پناہ مانگیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فتنوں سے پناہ مانگتے تھے. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے مروی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اے لوگو پناہ مانگو اللہ کے ذریعہ فتنوں سے، چاہے وہ ظاہری فتنہ ہو یا باطنی فتنہ ہو، کوئی بھی فتنہ ہو. تو اب کیا ہوا؟ سب سے بڑا وسیلہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دعا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے پناہ مانگیں فتنوں سے. لیکن آج امت مسلمہ کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی ہے، عبادات کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور جب ہم عبادات سے دور ہوئے فتنوں میں مبتلا ہو گئے. ہم نے نمازیں چھوڑی، فتنوں میں مبتلا ہو گئے. ہم نے توحید اور سنت کو سمجھا نہیں، فتنوں میں مبتلا ہو گئے. ہم نے دعا اس جلیل القدر عبادت کو بھی ہم نے نہیں سمجھی، اور اس میں بھی ہم نے کیا کیا؟ غیر مشروع طریقے سے دعا کرنے لگے. کوئی فلاں واسطے سے دعا کر رہا ہے تو کوئی فلاں واسطے سے دعا کر رہا ہے، کوئی فلاں واسطے سے دعا. اس کا بھی ادب ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ عز و جل نے تو ہمیں بڑا آسان طریقہ دعا کر سکھایا کہ لوگوں مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے لوگوں جب فتنے ہو جائیں گے، جب فتنے واقع ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ عمل کرنا. نہیں، یہ وصیت نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ ہم اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کے ذریعہ فتنوں سے پناہ مانگیں، اللہ کا سہارا لیں، اللہ پر بھروسہ کریں.
اور کسی پر بھروسہ نہ کریں. یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنی امت کو دعائیں سکھلائی ہیں. اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب آج کی رات میں میرے پاس آیا سب سے بہترین صورت میں، اور فرمایا کہ اے محمد، جب تم نماز پڑھو، جب عبادت کرو تو کیا کہو؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وتتوب علی وان اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. یہ دعا، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ایک رات میں میرے پاس آیا اور فرمایا کہ اے محمد، جب نماز پڑھو تو یہ کہو کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے عمل کا، اچھے خیرات کے کرنے کا، خیر کا کرنے کا، اور بری چیزوں کے چھوڑنے کا. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ کن کو سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور مساکین سے محبت کا آج سارا اس کے اپوزٹ ہے، اس کے الٹا. کون مساکین سے محبت کرتا ہے؟ کون مساکین سے دوستی کرتا ہے؟ کون یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں منکرات سے بچا؟ کون یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے طریقے پر چلا؟ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے حدیث کی جو عبارت آخر میں ہے، اور اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ کن کی زبانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما. اور اگر بندوں سے فتنوں کا ارادہ کرتا ہے، بندوں کو آزمانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تو مجھے فتنوں میں ڈالنے سے پہلے ہمیں کیا کر لے؟ اپنے پاس بلا لے، فتنوں سے بچا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتلایا ہے کہ اس طریقے سے دعا کریں تو ہم فتنوں سے ہمیں نجات مل جائے گی، فتنوں سے ہم بچ جائیں گے. اسی طریقے سے مختلف دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑی ہستی اس کائنات میں آئی ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے کا حالت یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے. بہت سارے بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے وسیلہ مانگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مانگنا ہوتا تو اللہ کے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ لے سکتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت کرائیں، جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتلائیں، ان کی محبت بتلائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں تلقین کریں. ان علماء کے پاس ہمیں جانا چاہیے، ان علماء سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو ہمیں اختلاف، جو ہمیں فرقہ بندی کا حکم دیں. میرے بھائیوں، اگر ہم تقلید کا بات کریں یا اماموں کی بات کریں تو یہ فرقہ بندی نہیں اور کیا ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ کہ آپ کسی مسئلے میں کسی امام کو مانیں اور کس مسئلے میں کسی امام کو مانیں اور کہیں کہ ہم امام کے منہج پر ہیں اور ہم ہی صحیح راہ پر چلنے والے ہیں. کوئی بھی حنفی آپ دیکھ لیجئے، امام جو بھائی ہیں ان کی معذرت کے ساتھ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہج پر چلنے والے، ان کا نام لینے والے، ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ان کا عقیدہ الگ ہے. اگر یہی بات ہو، اگر عقیدے میں، اور میرے بھائیوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد اصل ہوتی ہے اور فروعی اتنی اہم نہیں ہوتی ہے. جب اصل قائم رہے گی تب فرع کی اہمیت ہوگی، جب اصل ہی نہیں رہے گا تو پھر فرع کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اگر ہم ایک صاحب کو اصل میں مانیں اور فرع میں چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ان کو نہ مانیں تو کیا ہوگا؟ ہم ان کو ماننے والے ہیں کہ نہیں ماننے والے ہیں؟ معلوم کیا ہوگا کہ ہم ان کو نہیں ماننے والے ہیں.
اگر سارے کے سارے ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، سب کے سب اگر کرتے ہوں گے تو پھر انہی میں سے کوئی بریلوی نہیں ہوتا، کوئی دیوبندی نہیں ہوتا، کوئی سہروردی نہیں ہوتا، کوئی چشتی نہیں ہوتا. یہ سب یہ جو وسیلے جو بتلا رہے ہیں، دیوبندیت یا بریلویت یہ عقیدہ ہے، اصول ہے، یہ اصول ہے، فروعی نہیں. فروعی میں سب حنفی ہیں. آپ بریلوی سے پوچھیں نماز کا طریقہ تو وہ بھی احنافی کی طرح بتائے گا. سب احناف ہیں. حنفی مسلک، ہمارا مسلک حنفی ہے. سب سے پوچھیں گے، آپ ایک سہروردی سے پوچھیں گے کہے گا ہمارا مسلک حنفی ہے. نقشبندی سے پوچھیں گے کہے گا ہمارا مسلک حنفی ہے. کسی سے بھی پوچھیں آپ، بریلوی، قادری سے پوچھیں، اتاری سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، سب کہیں گے کیا کہ ہمارا مسلک کیا ہے حنفی ہے. میرے بھائیوں یہ سب حنفی ہیں. نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرنے والے، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قادری تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل میں عقیدے میں کیا چشتی تھے، جیلانی تھے؟ عقیدے میں آپ کا عقیدہ کیا تھا بھائی؟ یہ سب کے سب نماز میں، فقہ میں تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عقیدہ نہیں تھا؟ یا اگر عقیدہ تھا بھی تو ہمیں ان کا عقیدہ اچھا نہیں لگا ہے کہ نہیں؟ عقیدہ پسند نہیں آیا. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ سارے کی ساری نسبتیں جو اصل میں جو قادریت ہے وہ بھی حنفی، جو اتاری ہیں وہ بھی حنفی، جو چشتی ہیں وہ بھی حنفی، نقش بندی ہیں وہ بھی حنفی، دیوبندی ہیں وہ بھی حنفی، بریلوی ہیں وہ بھی حنفی، سب کے سب حنفی ہیں. لیکن ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں عقیدے میں. جب عقیدے میں ایک دوسرے کو ہم نہیں مانتے ہیں، حنفی تو ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں پھر ان کے نماز کا کیا حالت ہوگی؟ پھر ان کے روزے کی کیا حالت ہوگی؟ جب عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، جب عقیدے میں بکھرے ہوئے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ سب فتنوں کے باب ہیں میرے بھائیوں. یہ سب شخصیت پرستی فتنوں کے بعد دھوکہ ہمیں دیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہم بنے ہوئے ہیں قادری. دھوکہ دیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام اعظم کا کہ امام اعظم ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. لیکن نعوذ باللہ عقیدے میں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، عقیدے میں ہم دوسرے کو مانتے ہیں. سہروردی ہیں، ہم ماتریدی ہیں، ہم اشعری ہیں. اتنا بڑا دھوکہ. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ایسے لوگ علماء ربانی نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو علماء ربانی کی طرف منسوخ کریں، اور اصل عقیدہ جو ہے اس کو ہم تلاش کرنے کی، اصل منہج کو. جب میرے بھائیوں ہم سب منہج، ہم فقہ بھی کتاب و سنت، عقیدہ بھی کتاب و سنت، فقہ میں بھی ہم سارے ائمہ کو مانتے ہیں، عقیدے میں بھی ہم ائمہ سارے ائمہ کو الحمدللہ جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے ہم سب کو مانتے ہیں. سب ہمارے امام ہیں. امام مسلم ہمارے امام ہیں عقیدے میں بھی اور مسلک میں بھی. امام شافعی ہمارے امام ہیں عقیدے میں بھی اور مسلک میں بھی. امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں عقیدے میں بھی اور مسلک میں بھی. امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں عقیدے میں بھی اور مسلک میں بھی. سب میں ہمارے امام ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے الگ اپنی نسبت کر لی ہے. اور یہی عقیدہ سارے مسلمانوں کا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نجات فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اصول کی طرف، مسلمانوں کی جماعت کی طرف، مسلمانوں کو بانٹے نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے، سلف صالح نے یہ کہا ہے کہ امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ضلالت پر کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے، کبھی نہیں اکٹھا، کہ ساری امت اسلامیہ غلط اور ضلالت گمراہی پر اکٹھا ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے. کچھ لوگ اس کے انکار کرنے والے ملیں گے. اس لیے آپ دیکھیں گے الحمدللہ جتنے بھی یہ سب کتاب و سنت کے نام پر عقائد بنائے گئے، الحمدللہ اس کا انکار کرنے والے شروع سے فتنے اٹھے، ان فتنوں کا انکار کرنے والے آج بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور قیامت کے دن تک وہ لوگ موجود رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو فتنوں سے بچائے، محفوظ رکھے، اور ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمیں فتنوں سے نجات دلانے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.